الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے سفر کے دوران ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول گیا. راستہ تلاش کرتے کرتے وہ ایک باغ کے پاس پہنچا، گلستان کے پاس، یعنی جس میں درخت لگے ہوئے تھے، پھل جس کے اندر موجود تھے. تو اس نے اس باغ کے مالی سے کہا کہ مجھے اس میں سے پھل لا کے دو. تو اس نے اس میں سے سیب لا کر اسے دیا. بادشاہ نے جب اس سیب کو کھایا تو وہ اس قدر لذیذ اور میٹھا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسا سیب نہیں کھایا تھا. تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے مالک سے اس باغ کو لے لوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا تاکہ یہ لذیذ پھل میں خود استعمال کر سکوں اور اس کی جگہ اس کو کچھ اور دے دوں گا. تو اس نے اس مالی سے، جو باغ کا مالی تھا، اس سے کہا کہ مجھے ایک اور سیب ذرا لا کے دو. مالی نے پھر دوبارہ اس کو ایک سیب لا کے دیا. جب اس نے اسے چکھا تو انتہائی کھٹا سیب، بے لذیذ، کچھ بھی اس میں لذت نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مالی سے اس نے کہا کہ پہلے تم نے جو سیب لا کے دیا وہ اتنا میٹھا، اور اب جو تم نے لا کے دیا وہ ایسا کھٹا، کیا الگ الگ جگہ سے لایا؟ اس نے کہا نہیں، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی درخت سے لے کر آیا ہوں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس مالی نے کہا کہ شاید ہمارے بادشاہ کی نیت کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے جس کا اثر ہمارے باغ کے پھلوں کے اوپر پڑا ہے. بادشاہ نے فوراً دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اس ارادے سے باز آتا ہوں، اپنے اس کام سے باز آتا ہوں. پھر اس نے دوبارہ پھل منگوایا، اس نے لا کے سیب دیا تو وہ پہلے کی طرح میٹھا تھا. یہ واقعہ بیان کیا، ممکن ہے سمجھانے کے لیے واقعہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب خود اچھا عمل کرنے والا ہوتا ہے، اچھی نیت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا اثر اس کے ماتحتوں پر پڑتا ہے، اس کے نیچے والوں پر پڑتا ہے. حتیٰ کہ نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا فائدہ اس کی کئی نسلوں کو حاصل ہوتا ہے، کئی نسلوں تک اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث طیبہ میں ہمیں بالخصوص اپنی نیت کے حوالے سے، ارادے کے حوالے سے، کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، ستھرا کریں، اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو، کسی طرح کی خرابی اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان کیا. مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. جیسی آپ نیت کریں گے ویسا آپ کو ثواب ملے گا، جیسی آپ نیت کریں گے اس کا اثر آپ کے ماتحتوں پر پہنچے گا. خلیفہ گزرا ہے، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک، بالکل ابتدائی دور کے اندر. تو اس کو شوق تھا عمارتیں بنانے کا، سرائے بناتا، روڈ بناتا. یہ اپنے خلافت کے دور میں اس نے یہ بڑے کام کیے. اس کی مجلسوں کے اندر یہی گفتگو ہوا کرتی تھی کہ فلاں چیز تعمیر کرانی ہے، فلاں چیز تعمیر کروانی ہے. تو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کی رعایا کے اندر بھی یہی گفتگو ہوتی تھی. اس کی جو عوام ہوتی تھی وہ بھی آپس میں یہی گفتگو کرتی تھی. ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی زبانوں کے اندر بس کنٹریکشن جاری ہوتی تھی کہ ہم نے فلاں چیز بنانی ہے، فلاں چیز بنانی ہے، فلاں چیز تعمیر کرنی ہے. یہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جو خلیفہ بنا وہ سلیمان بن عبد الملک بنا. اس کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا. اس کے کھانے کے حوالے سے کتابوں کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں کہ وہ کتنا کھایا کرتا تھا، ایک ایک وقت میں کیا کیا کھا جایا کرتا تھا.
تو اس کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی عوام کے اندر بھی جو گفتگو ہوتی تھی وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوتی تھی. لوگ کہیں پہ جمع ہوتے تو ان کی زبانوں پر کھانے پینے کی گفتگو ہوتی تھی. اس کے بعد سلیمان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بنے، جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. یعنی خلفائے راشدین کے بعد جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا تو اس کے بعد یزید کے دور سے جو خرابیاں شروع ہوئیں وہ چلتی رہیں. اس میں عجب جو بے انصافی تھی یہ قائم ہو چکی تھی. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے پورے اس نظام کو تبدیل فرما دیا تھا. عدل و انصاف سے اس زمین کو آپ نے بھر ڈالا تھا، ہر طرف آپ کی نیک نامی کا شعرہ تھا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی تھے کہ یعنی ان کا جو خلیفہ بننے سے پہلے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ان سے قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا. ایک دفعہ جو لباس پہن لیا دوسری دفعہ وہ لباس نہیں پہننا. یعنی اس زمانے کے جو فیشن ہوتے تھے وہ ان کو دیکھ کر بنا کرتے تھے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، لباس کس طرح کا پہننا ہے، بال کس طرح کے بنانے ہیں، چپل کس طرح کے پہننے ہیں. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ان کے خلیفہ بننے سے پہلے لوگ دیکھتے تھے اور یہ تعین کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کا یہ معمول تھا، یہ حال کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عید کے دن آپ کی بچیاں آپ کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ ابو جان دوسرے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کوئی نئے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، وہی پرانے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے خزانچی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو تاکہ میں اپنے بچیوں کے کپڑے بنوا سکوں. تو وہ خزانچی بھی اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کو کیا اس بات کی امید ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے کہ آپ کی یہ تنخواہ اس میں سے ادا ہو سکے؟ تو آپ نے کہا کہ تیرا شکر ہے، تجھے اللہ جزا عطا فرمائے کہ تو نے میری توجہ اس طرف دلائی. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بیٹا اسی کے اوپر صبر کر لو اور اپنے باپ کو امتحان کے اندر مت ڈالو. یہ آپ کا معمول ہو گیا. اور پھر جب آپ کے پاس ایک مرتبہ مشک لائی گئی، مشک یعنی خوشبو، تو وہ کام ہو گیا. کام ہونے کے بعد وہ خوشبو بچی رہ گئی اور وہ آپ کی اہلیہ کے دوپٹے پہ لگی رہ گئی. تو آپ نے اپنی ناک کو بند کر لیا کہ یہ جو خوشبو ہے یہ بیت المال کی خوشبو ہے، بیت المال کی خوشبو ہے، میں اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ اپنا کام کر رہے تھے چراغ کی روشنی کے اندر، چراغ جل رہا تھا اس کی روشنی میں آپ کام کر رہے تھے. تو کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس سے خلافت کے امور کے اوپر، حکومت کے کاموں پر بات ہوتی رہی، آپ اس سے گفتگو کرتے رہے. پھر اس نے آپ سے ذاتی گفتگو کرنا شروع کی، حال احوال پوچھنا شروع کیا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا، یہ کیا کیا آپ نے، اس چراغ کو کیوں بجھا دیا؟ تو کہا کہ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ حکومت کے معاملات پر ہو رہی تھی اور یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، بیت المال کا ہے تو اس کی گفتگو جائز تھی. لیکن اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ذاتی گفتگو ہو رہی ہے، یہ بیت المال کے چراغ کی روشنی کے اندر نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا. آپ کہیں سے گزر رہے تھے، لوگوں نے سیب کے تھال پیش کیے، بہترین قسم کے سیب تھے، تھال پیش کیے کہ یہ آپ کو گفٹ ہے. تو آپ نے لینے سے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا. تو کسی نے کہا کہ حضور خلفائے راشدین بھی تو تحفے تو قبول کرتے تھے، تو آپ کیوں تحفہ قبول نہیں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے زمانے میں جب لوگ تحفہ دیتے تھے تو وہ تحفے کی نیت سے دیتے تھے، وہ اس لیے دیتے تھے کہ ان کو ان کے مرتبے کا لحاظ کرتے تھے، ان کو کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا تھا، ان سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ لوگ جو مجھے تحفہ دے رہے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ میں ان کے کام بنا دوں، تو ان کے لیے تو وہ تحفہ تھا لیکن میرے لیے یہ رشوت ہے. تو آپ نے لینے سے منع کر دیا. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی،
عطا فرمایا تھا. خلافت حاصل کرنے کے بعد صرف 2 سال اور کچھ مہینے جو ہے وہ آپ کی خلافت رہی، لیکن آپ نے سارے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور آپ کے دور کے اندر لوگ گفتگو کرتے تو یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ کل رات کس نے کتنی رکعتیں ادا کی، کس نے اس مہینے کتنے قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، کون اس عبادت کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، لوگوں پہ صدقہ و خیرات کس نے زیادہ کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کس نے زیادہ کیا. یہ گفتگو لوگوں کی زبان پر جاری رہا کرتی تھی. تو جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے، اچھی نیتیں رکھتا ہے، تو اس کے ماتحت کے اوپر، اس کی عوام کے اوپر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی اچھی نیتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے جلد نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.